السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان ذی روح، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور اس کے ہاں پسندیدہ شامل ہو جا، میرے نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو آج میں اللہ کی رضا و رحمت سے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک سن سنا کے ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ نماز جنازہ کے احکام جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے، میں اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کی فضیلت کتاب و سنت میں کیا آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قرات ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قراتان قیل ومل قراتان قال مثل الجبلین العظیمین۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی جو شخص جنازے کے اندر شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھے، جو شخص نماز جنازہ میں جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے ایک قرات اجر ہے، اور جو اس کے دفن تک موجود رہے اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ دریافت کیا گیا کہ 2 قرات کی مقدار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کی مثل۔ اب نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، بھائی توجہ میری طرف رہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے بھائیوں فرض کفایہ ہے۔ جب کچھ لوگ ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے ادا نہ کرنے کا گناہ ساقط ہو جائے گا، اور اس صورت میں باقی لوگوں کے لیے سنت ہوگی، اور اگر سبھی لوگ اسے چھوڑ دیں تو سب گناہگار ہوں گے۔ اب نماز جنازہ کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 قبلہ رخ ہونا، نمبر 3 ستر ڈھانپنا، نمبر 4 نماز جنازہ پڑھنے والے اور میت دونوں کا پاک ہونا، نجاست سے اجتناب کرنا،
نماز پڑھنے والے اور میت دونوں کا مسلمان ہونا اور نمازی کا مکلف ہونا، اگر جنازہ شہر میں ہو تو اس میں شرکت کرنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس نماز جنازہ کی شرائط کے بعد آتا ہے نماز جنازہ کے ارکان۔ قیام، 4 تکبیریں۔ کتنی تکبیریں؟ 4۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، میت کے لیے دعا کرنا، ترتیب کا لحاظ رکھنا اور سلام پھیرنا۔ نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں؟ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین کرنا، قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، اپنے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، آہستہ قرات کرنا، اور یاد رکھیں قرات اونچی آواز سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ایک دعا پڑھی جو میں نے یاد کر لی، اور میں نے تمنا کی کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے، 963 نمبر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازہ میں فاتحہ بلند آواز سے پڑھی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، 1335 نمبر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائی؟ تو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے توقف اختیار کرنا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور دائیں طرف سلام پھیرنا۔ تو اس کے بعد یعنی نماز جنازہ کی شرائط، نماز جنازہ کے ارکان، نماز جنازہ کی سنتیں، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ اب عرض کرنے لگا ہوں، امام اور اگر کوئی اکیلا شخص نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو وہ آدمی کے سینے کے پاس اور عورت کے درمیان وسط کھڑا ہوگا۔ مقتدی امام کے پیچھے کھڑی ہوں گے۔ مسنون یہ ہے کہ کم از کم 3 صفیں بنائی جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھیں، 3 صفیں بنانا ضروری نہیں، اس سے زیادہ بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ البتہ آپ دیکھیے الکبیر لطبرانی میں حدیث ہے 7785 اور ابو داؤد کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے، باب فی الصف علی الجنازہ، اور حدیث کا نمبر ہے 3166۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کم از کم جو ہے نا وہ 3 صفیں بنائی جائیں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر اعوذ باللہ پڑھی جائے، دعائے استفتاح یعنی ثنا نہ پڑھی جائے، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، پھر تکبیر کہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں جو نماز کے دوران تشہد میں پڑھا جاتا ہے، پھر تکبیر کہیں، اور اس کے بعد میت کے لیے احادیث میں دعائیں پڑھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، جیسے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسل بالماء والثلج والبرد ونکہ من الخطایا کما نکیت الثوب الابیض من الدنس وابدل دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ
वअइज़ु मिन अज़ाबिल कब्रि व अज़ाबिन नार वअौसे वअौसे लहू फी कब्रिही व नव्विर लहू फीही। इब्न माजा में ये दुआएं मौजूद हैं किताबुल जनाइज में। इब्न माजा किताबुल जनाइज बाबू माजा फिद दुआ फिस सलाति अलल मय्यित, हदीस का नंबर है 1498। अबू दाऊद किताबुल जनाइज में बाबु दुआई लिल मय्यित, हदीस का नंबर है 3201। सही मुस्लिम किताबुल जनाइज में बाबु दुआई लिल मय्यिति फिस सलात, और हदीस का नंबर है 963। समझ आ रही ना मेरे प्यारे भाई। सही मुस्लिम किताबुल जनाइज में बाबु फी इग़माज़िल मय्यित व दुआ, हदीस का नंबर 920। यानी अब जो दुआएं हम नमाज जनाजा में पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, अब इन दुआओं का तर्जुमा आपके सामने अर्ज करता हूँ। ए अल्लाह, अल्लाह मग़फ़िर लि हय्यना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। ए अल्लाह, हमारे ज़िंदा और मुर्दा को, हमारे हाजिर और गायब, हमारे छोटे और बड़े को, हमारे मर्दों और औरतों सबको बख्श दे। ए अल्लाह, तू हम में से जिसे ज़िंदा रखे तो इस्लाम पर ज़िंदा रख, और हम में से जिसको तू फौत करे तो इसे ईमान पर फौत कर। ए अल्लाह, हमें इसके अजर से महरूम न रखना और इसके बाद हमें गुमराही में मुब्तला न करना। ए अल्लाह, इसको बख्श दे, इस पर रहम फरमा, इसको अजाब से आफियत दे और इसको मुआफ़ कर दे, और इसकी मेहमान नवाजी अच्छी कर, इसकी कब्र को फराख कर दे, इसको पानी बर्फ़ और औलों के साथ धो दे, इसको गुनाहों और ख़ताओं से इस तरह साफ़ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है, और इसको इसके दुनियावी घर से बेहतर घर और दुनियावी घराने से बेहतर घराना और इसकी बीवी से बेहतर बीवी अता फरमा, और इसको जन्नत में दाखिल कर, और इसको अज़ाब कब्र और जहन्नम की आग से बचा, और इसकी कब्र को कुशादा कर दे और नूर से भर दे। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, अगर बच्चे की नमाज जनाजा हो तो वो फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअल्हु ज़ुख़रल लिवालिदैहि व फ़रतन व अजरा। अल्लाहुम्मा जअल्हु ज़ुख़रल लिवालिदैहि व फ़रतन व अजरन व शफ़ीअन मुजाबन। अल्लाहुम्मा सक्किल बिही मवाज़िनहुमा व आज़िम बिही उजूरहुमा व अलहिक़ बिस्सालिहिल मुअमिनीन वजअल फ़ी कफ़ालत इब्राहीम वक़िही बिरहमतिक अज़ाबल जहीम। अल-मुग़नी इब्न क़ुदामा की तीसरी जिल्द सफ़ा 414 में मौजूद है। अद-दुरूसुल मुहम्मतु लिआमतिल अइम्मा इब्न बाज़ रहमहुल्लाह, सफ़ा नंबर 15। यानी ए अल्लाह, इसे अपने वालिदैन के लिए ज़ख़ीरा, आगे पहुँचने वाला और बाइस अजर बना, इसे शफ़ाअत करने वाला बना और इसकी शफ़ाअत को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इसकी वजह से इसके वालिदैन के मिज़ान आमाल को भारी कर दे, इसके ज़रिए इनके अजर को अजीम बना। ए सहल मोमिन, इसे सहल मोमिनीन से मिला, इसे इब्राहीम की कफ़ालत में शामिल कर दे, इब्राहीम की कफ़ालत में शामिल कर दे, और अपने रहमत से इसे जहन्नम के अजाब से बचा। फिर वो तकबीर कहकर थोड़ी देर तवक्कुफ़ इख्तियार करे, फिर सलाम फेर दे। अगर किसी शख्स का नमाज जनाजा में से कुछ हिस्सा निकल जाए, यानी वो देर से शरीक हुआ हो, तो वो इमाम के साथ बाकी नमाज में शामिल हो जाए, और जब इमाम सलाम फेर दे तो वो इस तरीके से अपनी बाकी नमाज मुकम्मल करे। अगर इसे अंदेशा हो कि मेरे नमाज मुकम्मल करते हुए लोग जनाजा ले जाएंगे, तो वो जल्दी से पे दर पे इनमें फ़र्क किए और कुछ पढ़े बगैर तकबीरें कहे, फिर सलाम फेर दे।
اور جو شخص نماز جنازہ سے رہ جائے تو وہ اس میت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ لے۔ سمجھ آ رہی نا میرے محترم بھائیوں؟ اور اگر کوئی شخص کسی ایک ملک میں ہو اور دوسرے ملک میں کوئی شخص فوت ہو جائے اور اسے اس کی وفات کا علم ہو جائے تو وہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ دلیل صحیح البخاری کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے، باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا، اور حدیث کا نمبر 1333۔ اور جب کسی عورت کا 4 ماہ مکمل ہونے کے بعد حمل گر جائے تو اکثر علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور اگر وہ حمل 4 ماہ سے کم کا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، واللہ عالم۔ جی میرے محترم بھائیوں، آگے چلتے ہیں۔ دفن، میت کو دفن کرنے کا طریقہ کتاب و سنت کے اندر کیا ہے؟ پہلی بات اتنی ہے کہ میت کو دفن کرنا واجب ہے تاکہ وہ درندوں وغیرہ سے محفوظ رہ سکے۔ اسے قبلہ رخ کر کے دفن کیا جائے، اور قبر جس قدر گہری ہو اسی قدر بہتر ہے۔ اپنا دلیل جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث 3215۔ نمبر 2، قبر لاحد کی صورت میں بنائی جائے تو بہتر ہے۔ لاحد کی صورت میں بنائی جائے تو بہتر ہے۔ اس کی صورت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک صندوق نما مستطیل شکل کا گڑھا کھودنے کے بعد اس میں قبلہ کی طرف ایک بغلی قبر کھودی جائے۔ سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے، کتاب الجنائز میں باب فی اللحد 3208 نمبر ہے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، قبر لاحد کی صورت میں نام بھی ہو تو جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میت کے لیے ایک صندوق نما گڑھا کھود کر اسے وسط میں سے مزید گہرا کیا جائے، اور یہ تب ہے کہ کوئی مشکل درپیش ہو، مثلا زمین نرم ہو وغیرہ۔ نمبر 4، قبر پر اینٹیں چنی جائیں، قبر پر اینٹیں چنی جائیں اور ان کے درمیان خلا کو گیلی مٹی سے بند کیا جائے تاکہ میت پر مٹی وغیرہ نہ گرے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے اور 968 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ 5ویں نمبر پر اس کے بعد قبر کو بند کر دیا جائے، اسے بلند کیا جائے۔ سمجھ آئی؟ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر ہے 969۔ نہ چونا سیمٹ وغیرہ سے پختہ کیا جائے۔ یہ بھی صحیح مسلم کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے، 970 نمبر ہے۔ اسی طرح نمبر 6، 3 اوقات میں دفن کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1، سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ نیزہ برابر ہو جائے۔ نمبر 2، جب دوپہر کے وقت سورج عین سر پر ہو، سورج عین سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے۔ نمبر 3، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو اور نیزہ برابر باقی ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں حدیث موجود ہے، باب الاوقات التی نہی عن الصلاۃ فیہا کے تحت حدیث کا نمبر ہے 831۔ بہتر یہ ہے کہ سورج نکلتے اور غروب ہوتے وقت تقریباً 15 منٹ انتظار کرنا چاہیے، جبکہ عین دوپہر کے وقت تقریباً 7 منٹ انتظار کرنا چاہیے۔ میت کو دفن کرنے کے اندر 7ویں بات یہ ہے، کسی کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کسی کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ روایت کہاں آتی ہے بھلا؟ ابو داؤد کتاب الجنائز میں 3230 نمبر ہے۔ جیسا کہ اسے غسل دیا جاتا ہے، نہ کفن
اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ ابو داؤد کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے، 3214 نمبر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسے کسی کی غیر مملوکہ جگہ میں دفن کیا جائے یا پھر اسے اس کے ملک وطن ہی بھیج دیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ کے بھی کچھ احکام عرض کر دیے ہیں۔ میت کو دفن کرنے کا طریقہ اور اس کے احکام آپ بار بار پوچھ رہے تھے، یہ بھی میں نے اللہ کی رحمت سے عرض کر دیے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، اہل میت کا لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد علمی تحقیق و فتویٰ کمیٹی کو اس بات کا پتہ چلا کہ ابہا کے اسلامی مرکز میں داعیان دین کے سیکرٹری جنرل کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا گیا۔ وہ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ جنوبی علاقے کی ہر بستی میں آج کل یہ بات عام رواج پا چکی ہے کہ میت سے اظہار ہمدردی کرنے والے پیسے جمع کرتے ہیں اور اس سے خیمے خریدتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ 3 روز کے لیے خیمے نصب کر دیتے ہیں، پھر تعزیت کرنے والے وفود کی شکل میں گروہ در گروہ ان خیموں میں آتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ 3 روز تک جاری رہتا ہے۔ ان میں سے بعض تعزیت کرنے والے بکریاں اور غلے کے تھیلے لے کر آتے ہیں، بالخصوص ایسے افراد جو نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر سسرال میں سے ہوتے ہیں۔ یہ وفود میت والے گھر سے کھانا وغیرہ نہیں کھاتے، لیکن بیرونی لوگ، خاص طور پر وہ جو دور دراز شہروں سے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ پس ہمارے لیے جو باتیں باعث تشویش ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 خیمے نصب کرنا، نمبر 2 ان 3 دنوں میں مستقل طور پر اکٹھے رہنا، نمبر 3 مصیبت زدہ اہل خانہ کا دور دراز سے آنے والوں کی مہمان نوازی کرنا۔ کیا ان امور کو بجا لانے میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ اس کے علاوہ تعزیت کرنے والوں کے لیے بکریاں، غلے کے تھیلے اور قہوہ وغیرہ لانا جائز ہے یا ناجائز؟ ہم ان مذکورہ امور کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں کون سی چیز جائز ہے اور کون سی ناجائز۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ ہے، اہل میت سے تعزیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سنت مبارکہ سے قولاً و فعلاً ثابت ہے۔ روایت سنن الترمذی میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1073، نسائی کتاب الجنائز میں موجود ہے 2090۔ نمبر 2 اہل میت کے لیے کھانا تیار کرنا سنت سے ثابت ہے۔ دلیل عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، ان کی شہادت کی خبر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاہم ما یشغلہم۔ ابو داؤد کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے، 3132 نمبر ہے۔ اصنعوا لآل جعفر طعاما، خاندان جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، فقد اتاہم ما یشغلہم، انہیں وہ معاملہ درپیش ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا۔ سمجھ آ رہی نا میرے پیارے بھائی؟ سوم، میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اہل خانہ کے ہاں اجتماع کرنا اور ان کے ہاں کھانا تیار کرانا جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی، وہ فرماتے ہیں، کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام بعد الدفن
من النیاحتی، مسند احمد جلد نمبر 204۔ الفاظ کیا ہیں؟ کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت، الى اہل المیت وسن الطعام بعد الدفن من النیاحتی، یعنی ہم میت کے گھر میں اکٹھا ہونا اور دفن کرنے کے بعد کھانا تیار کرنا نیاحہ شمار کرتے تھے۔ نیاحتی یعنی میت پر بین کرنا۔ چہارم، بستی والے جو پیسے اکٹھے کر کے خیمے خریدتے ہیں اور جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ 3 روز کے لیے خیمے نصب کرتے ہیں، پھر گروہ در گروہ لوگ ان خیموں میں آتے ہیں اور کچھ دیر وہاں ٹھہرتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں تو اور لوگ آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ 3 روز تک جاری رہتا ہے۔ یہ تمام کام حرام ہیں کیونکہ یہ بدعت ہے اور شریعت مطہرہ میں ان کی کچھ بھی اصلیت نہیں۔ سمجھ آئی نا جی؟ پنجم، گزارش یہ ہے کہ تعزیت کرنے والے جو بکریاں اور اناج کے تھیلے وغیرہ لاتے ہیں، اگر وہ اہل میت کے لیے صدقہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سمجھ آئی جی؟ ہاں جی۔ تو پچھلے جمعے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسجد نبوی کی زیارت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بھائی میرے پیارے بھائیوں، مسجد نبوی کی زیارت کرنا مسنون ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے، 1190 نمبر ہے۔ اسی طرح یہ پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس مقصد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا للثلاثۃ مساجد المسجد الحرام ومسجد ھذا والمسجد الاقصی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 1199 نمبر ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تشد الرحال الا للثلاثۃ مساجد، یعنی 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد حرام میری، یہ مسجد، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے سوا ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ رہا وہ شخص جو مدینہ منورہ میں مقیم ہو یا وہ لوگ جو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آئیں، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھیوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کی زیارت کرنا مشروع ہے۔ اسی طرح یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں اصحاب کی قبروں کی زیارت کس طرح کرنی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ زیارت کرنے والا قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر کی طرف منہ کر کے باادب کھڑا ہو۔ دوبارہ پھر سن لیں، توجہ نہیں ہے آپ کی۔ زیارت کرنے والا قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر کی طرف منہ کر کے باادب کھڑا ہو کر آواز کو پست رکھتے ہوئے کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ وہاں قبر کو قبلہ بنا کر، یہ بات یاد رکھیں، وہاں قبر کو قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی دعا نہ کرے۔ جس طرح نمازی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے ویسے دائیں ہاتھ پر بایاں ہاتھ نہ رکھے، اور حجرے کو تبرک کی غرض سے مس کرے نہ چھوئے، اور حجرے کو تبرک کی غرض سے مس کرے نہ چھوئے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح اب اگلا مرحلہ آتا ہے قبروں کے پاس جائز اور ناجائز امور کیا کہیں؟ تو پہلی بات ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس ذات نے انسان کو نطفے سے
پیدا فرمایا، اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا کرتے ہوئے دونوں راستوں رشد و ضلالت کی وضاحت اور نشاندہی فرما دی۔ پھر انسانوں میں سے کوئی تو شاہراہ بہشت پر گامزن ہو گیا اور کسی نے راہ جہنم کو منتخب کر لیا۔ درود و سلام ہوں سب سے افضل رسول پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق عطا کیا اور انہیں بشیر خوشخبری سنانے والا اور نذیر برے انجام سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور آفتاب ہدایت بنایا۔ آپ کی آل متبعین اور صحابہ کرام پر رحمتوں کا نزول ہو، جو احیاء دین کے سلسلے میں آپ کے معاون و مددگار تھے، اور انہوں نے کسی بھی میدان اور مشکل مرحلے میں اللہ کے سوا کسی کو حامی اور مددگار نہیں جانا۔ حمد و ثناء کے بعد میں نے یہ چند اوراق امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان سے منتخب کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ان ارواح میں شامل کرے جو اپنے رب کے پاس لوٹتی ہیں، تو وہ رب سے راضی اور رب ان سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی رحمت اللہ علیہ نے، کیا مطلب؟ امام ابن قیم نے قبروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی اس بارے آپ نے جن امور کا حکم فرمایا اور جن سے منع فرمایا، یا جس طریقے پر صحابہ کرام اور ان کے تابعین تھے، اور اس طریقہ کا جس پر آج لوگوں کی اکثریت کاربند ہے، موازنہ کیا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے اس طرح منافی اور متضاد نظر آئیں گے کہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث ہے 972۔ اور لوگ آپ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ان قبروں کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع فرمایا ہے۔ کس نے بلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں 1330 نمبر ہے۔ اور وہ اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ان پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور ان کا نام زیارت گاہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں کرنے سے منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے، 3236 نمبر ہے۔ اور لوگ اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں قندیلیں اور شمعیں روشن کرتے ہیں، بلکہ ان کاموں کے لیے اوقات بنائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے، 968 نمبر ہے۔ اور وہ اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں گھروں کی طرح زمین سے بلند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چونا گچ سیمٹ کرنے اور ان پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے، 970 نمبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں چونا گچ کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر قبے تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ میری توبہ۔ آپ نے ان پر نام وغیرہ لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے ان پر نام وغیرہ لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، 3226 نمبر ہے۔ اور وہ اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں گتبے اور تختیاں نصب کرتے ہیں اور ان پر قرآنی آیات اور دیگر عبارتیں تحریر کرتے ہیں۔
اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اغاثۃ اللہفان ابن قیم کی جلد نمبر 1 صفحہ 182 تا 204 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پس ہر وہ کام جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور فقہا نے اس کی حرمت کی تصریح کی ہے۔ ابو محمد مقدسی فرماتے ہیں اگر قبروں پر چراغاں کرنا مباح اور جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے پر لعنت نہ فرماتے، اور آپ نے اس معاملے میں اس لیے لعنت فرمائی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بے جا مال کا ضیاع اور قبروں کی تعظیم میں افراط مبالغہ ہے جو کہ بتوں کی تعظیم سے مشابہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے قبروں پر شمع جلانے یا تیل چڑھانے یا اس کے علاوہ کوئی اور چڑھاوا چڑھانے کی نظر ماننے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ معصیت نافرمانی والی نظریں ہیں اور انہیں پورا کرنا بالاتفاق ناجائز و ممنوع ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور ایسے ہی قبروں کے لیے کوئی چیز جائیداد وغیرہ وقف قرار دینا بھی صحیح اور درست نہیں۔ اسی طرح آپ نے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر عبارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دلیل کہاں ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو علیہ السلام نہا ان تجسیس القبر ان تجسیس القبر وان یبنى علیہ، صحیح مسلم کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے، 970 نمبر ہے۔ انہو علیہ السلام نہا ان تجسیس القبر، آپ نے قبروں کو پختہ کرنے، وان یبنى علیہ، اور ان پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث میں دو چیزوں کا احتمال ہے۔ نمبر 1، پہلا احتمال تو یہ ہے کہ وہاں پتھروں وغیرہ سے مستقل طور پر کوئی عمارت تعمیر کی جائے۔ نمبر 2، دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس پر کوئی خیمہ وغیرہ لگا دیا جائے، اور ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ان میں کچھ فائدہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کا بھی ضیاع ہے، نیز یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا میرے محترم بھائی؟ اسی طرح آپ نے قبروں پر لکھنے اور خطبے وغیرہ لگانے سے بھی منع فرمایا ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے انہو علیہ السلام نہا ان تجسیس القبور وان یکتب علیہا۔ ابو داؤد کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے، باب فی البناء علی القبر، حدیث کا نمبر ہے 3226۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے یا ان پر لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ نے قبر پر اس کی اپنی مٹی جو قبر کھودتے وقت نکلتی ہے کے علاوہ زائد مٹی ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا انہو علیہ السلام نہا ان تجسیس القبر او یکتب علیہ او یراد علیہ۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے 3226۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے، اس پر لکھنے یا اس پر زائد مٹی ڈالنے سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں میرے محترم بھائیوں کہ قبروں کی زیارت کا شرعی اور شرعیہ انداز کی وضاحت فرمائیں۔ قبروں کی زیارت قبروں کی زیارت دو طرح کی ہے، شرعی زیارت، نمبر 2 شرکیہ زیارت۔ یہ وہ احکام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ قبروں کی زیارت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ ایسی زیارت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو زیارت کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ میت کو حاصل ہوتا ہے کہ زیارت کرنے والا
اسے سلام اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ زیارت کرنے والا قبرستان جانے میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ اس سے الگ تھلگ ہو جائے اور اسے بھلا ہی دے، جیسے کہ وہ کسی زندہ شخص کی ملاقات اور زیارت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسے بلا دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے فوت شدگان کے بخشش فرمائے، اللہ میرے والدہ محترمہ کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آپ میں سے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کے والدین اگر اس دنیا سے آپ کے پیارے رخصت ہو گئے تو اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ ان کو اپنے رحمت سے، اللہ ان کو اپنے فضل سے ان کی آخری آرام گاہیں جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے۔ میں عرض کر رہا ہوں تو وہ اسے بلا دیتا ہے اور جب اس کی زیارت کرتا ہے تو وہ اس کی ملاقات سے فرحت و سرور محسوس کرتا ہے۔ پس فوت شدہ تو اس کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ اپنے اہل و عیال، بہن بھائیوں اور جان پہچان والوں کو چھوڑ کر تنہائی کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص اس کی زیارت کرتا ہے اور اسے دعا و سلام کا ہدیہ تبرک پیش کرتا ہے تو اس کے فرح و سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قبروں کی زیارت کا بدعی و شرکیت طریقہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ قبروں کی زیارت اگرچہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر کی جائے تو وہ بدعی زیارت ہوگی۔ وہاں نماز پڑھنا، طواف کرنا، بوسہ دینا، پیشانی ٹیکنا بطور تبرک، اس کی مٹی حاصل کرنا، اہل قبور سے دعائیں کرنا، ان سے نصرت و استعانت کی درخواست کرنا اور رزق و عافیت کے حصول، فرض کی ادائیگی، مشکلات و مصائب کے بادل جھٹ جانے اور دیگر حاجات کے لیے ان کے سامنے دستے سوال دراز کرنا۔ بتوں کے پجاری اپنے بتوں سے اسی قسم کی درخواست کیا کرتے تھے۔ یہ تمام امور مسلمانوں کے ائمہ کرام کے نزدیک بالاتفاق مشروع نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے کوئی ایک کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ کسی ایک صحابی نے اور نہ ہی کسی تابعی نے کیا اور نہ ہی ائمہ کرام میں سے کسی نے کیا، بلکہ یہ بدعی اور شرعیہ زیارت بتوں کے پجاریوں کی نقالی اور پیروی کی ہے۔ اس پر میں آج کی گزارشات کے اندر دارالافتاء سعودی عرب کے چند اہم فتاوی جات وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ذرا آگے چل کر انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کھل کر آپ کے سامنے آئے گی کہ اگر وہ آپ ان کی طرف مراجعت فرمائیں نا جی تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ عبد الرحمن مصری کی طرف سے لجنہ دائمہ کے سربراہ کے سامنے مندرجہ ذیل چند سوالات بحوالہ جلد نمبر 214 پیش کیے، جن کے لجنہ دائمہ کی طرف سے فتویٰ کی صورت میں جوابات دیے گئے۔ آپ وہ ملاحظہ فرما لیں تو آپ کو اللہ بہت نفع دے گا، کیونکہ میں اگر اس طرف جاؤں تو یہ سوالات کی بھرمار ہے جو جن کے لیے مدعو کیا گیا ہے وہ پھر بیچ میں ہی رہ جائیں گے۔ اچھا آگے چل کر وہ یہ فرماتے ہیں، قبروں پر عورتوں کے رونے، رخسار پیٹنے اور گربیان چاک کرنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، 934 نمبر ہے، عورتوں یا مردوں کا کسی فوت شدہ پر آواز نکال کر رونا نوحہ بائن کی قسم ہے، اور نوحہ بائن خواہ گھر میں کیا جائے یا قبروں میں کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح چہرے کو پیٹنا، گربیان چاک کرنا بھی کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جارب۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی بین کرنے والی عورت موت سے پہلے پہلے توبہ نہ کرے تو وہ قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول اور گندھک کا لباس ہوگا۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، 1294 نمبر ہے۔ یعنی لیس منا من لطم الخدود، جس کسی نے چہرے کو پیٹا، وشق الجیوب گر بیان چاک کیا، ودعا بدعوى الجاہلیت اور جاہلانہ و ویلاقیہ، لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ ہاں جی، پھر یہ سوال پیش کیا گیا کہ قبروں پر عمارت تعمیر کرنے اور سنگ مرمر وغیرہ کے گتبوں پر قرآنی آیات لکھ کر انہیں مزین کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائیوں، قبروں پر مساجد بنانا اور ان پر بلند و بالا قبے تعمیر کرنا حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، 1330 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجدیں سجدہ گاہ بنا لیا۔ جبکہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ إِلَّا أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ۔ یہ صحیح مسلم کتاب المساجد میں یہ روایت موجود ہے، غالباً 532 نمبر ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ الا وَإِنَّ من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا۔ متنبہ ہو جاؤ، الا متنبہ ہو جاؤ۔ وَإِنَّ من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ تم سے جو پہلے سابقہ امتوں کے لوگ تھے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام وصالحیہم اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا کرتے تھے، مساجدہ یعنی سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الا فلا تتخذوا القبور، خبردار تم قبروں کو مسجدیں سجدہ گاہ نہ بنانا، نیز قبر کو پختہ اور بلند کرنے سے مدفون کے بارے میں غلو کا ارتکاب ہوتا ہے، لہذا قبر کو صرف اسی قدر بلند کرنا چاہیے کہ اس کی پہچان ہو سکے کہ یہاں کوئی قبر ہے، تاکہ اس پر چلنے پھرنے یا رفع حاجت کرنے سے اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، انہوں نے ابو حیاج اسدی سے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع سورۃ الا تمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں یہ غالباً یہ نمبر ہے 969۔ کیا میں تمہیں اس کام پر مامور نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہر مورتی کو مٹا دو، ہر مورتی کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دو۔ اسی طرح سنگ مرمر وغیرہ سے اسے مزین کرنا بھی
حرام ہے، کیا ہے؟ حرام ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجسس القبر، نہا ان یجسس القبر و ان یقعد علیہ و ان یبنى علیہ، صحیح مسلم کتاب الجنائز میں 970 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ سیمنٹ وغیرہ کرنے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا گیا۔ نیز مذکورہ بالا امور سے مدفون میت کی تعظیم میں غلو ہو جاتا ہے، اور وہ غلو کی کم از کم سنگینی یہ ہے کہ وہ جرم شرک اکبر کے مبادیات اور ذرائع میں سے ہے۔ قبروں کی دیواروں پر قرآن آیات یا کسی آیت کا کوئی حصہ لکھنا حرام ہے، اچھی طرح سے نشین کر لو، کیونکہ اس سے قرآن کی توہین ہوتی ہے، اور ایسا کرنا قرآن کی عزت و احترام اور مقصد نزول کے منافی ہے، کیونکہ قرآن مجید قبروں کی دیواروں پر لکھنے کے لیے تو نازل نہیں کیا گیا تھا، وہ تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اسے بغور سمجھا جائے، اس سے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ معلوم کیا جائے، اور ہر معاملے میں اسے فیصلہ قانونی حیثیت دیتے ہوئے بندگی کا حق ادا کیا جائے۔ اسی طرح یاد رہے میرے بھائیوں کہ قبروں پر لکھنا تو مطلق طور پر حرام ہے، خواہ قرآن کے علاوہ ہی کوئی عبارت کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس ممانعت سے قبروں پر قرآن یا غیر قرآن کچھ بھی لکھنا حرام ہے۔ ہاں جی، اگلا سوال یہ پیش کیا گیا، میت کے اقربا کا چند دنوں یا ہفتوں کے لیے قبروں کے پاس رہائش اختیار کرنے، خواتین و حضرات کا ہر جمعرات قبروں کی زیارت کرنے اور میت پر رخسار چہرہ پیٹنے کا کیا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ دنوں یا ہفتوں کے لیے میت کے ورثاء کو بزعم خود اس کی دل جمعی کے لیے اس کی قبر کے پاس رہائش اختیار کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، خلفائے راشدین اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ کرام اور اہل علم حضرات کے عمل سے اس بات کا قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں۔ تمام تر خیر، نیکی اور بھلائی ان کی اتباع کرنے اور قبروں کے پاس رہائش اختیار نہ کرنے ہی میں ہے، کیونکہ میرے بھائیوں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور آپ کے متبعین رضی اللہ علیہم کی اقتداء و پیروی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قبروں کی زیارت کے لیے جمعرات کا روز مخصوص کر لینا یہ دین میں بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا جو اس دین میں سے نہیں، تو وہ نئی چیز، نیا کام مردود ہے۔ تیسری بات یہ کہ عورتوں کا میت پر رونا اور چہرے کو پیٹنا تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جیسا کہ آگے ایک سوال کے جواب میں عرض کر چکا ہوں۔ ہاں جی، میت کی وفات کے 40 دن بعد گھر میں ایک یا زائد جانور ذبح کرنے اور انہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے، میت کے لیے مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے لوگوں کو کھلانے، اور اس کھانے کا نام رحمت یا میت کا کھانا رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ وفات کے 40 دن بعد جانور ذبح کرنے،
انہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے، میت کے لیے مغفرت اور رحمت کے حصول کی امید پر لوگوں کو کھلانے جیسے امور و رسوم بدعت کی بدترین شکلیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا ہے، نہ خلفائے راشدین نے اور نہ ہی باقی صحابہ کرام رضی اللہ علیہم یا اہل علم ائمہ کرام نے ایسے کیا ہے، جو کہ ان رسوم کے غیر شرعی ہونے کے لیے اجماع کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہماری امت کن بدعات و خرافات میں کھو گئی۔ اللہ ایسے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف مائل کر دے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 1718، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ آپ نے مزید فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے 2697۔ جس شخص نے ہمارے اس امر دین میں کوئی نیا کام کیا جو کہ اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ نیا کام مردود ہے۔ ہاں جی، اگلا سوال یہ ہے کہ جمعرات کے روز خواتین کا قبروں کی زیارت کرنے اور ان کا وہاں روٹی، کھجور اور گوشت وغیرہ تقسیم کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی، میرے بھائیو، یہ بات آپ یاد رکھیں، جمعرات کے روز یعنی میت کی طرف سے صدقہ تو کرنا مشروع ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے، لیکن اسے قبروں کے پاس تقسیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہم کے دور مبارک سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بہت بڑی بدعت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے ہمارے اس امر دین میں کوئی نیا کام کیا جو اس دین میں سے نہیں تو وہ نیا کام مردود ہے۔ اور اسی طرح صدقہ کرنے کے لیے کسی دن کو مخصوص قرار دے دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال، قبرستان میں قرآن خوانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نیز میت کے گھر میں کم از کم 3 روز تک قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبرستان میں قرآن خوانی کرنا حرام ہے۔ علماء کے اقوال میں سے صحیح بات تو یہی ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، بلکہ ایسا کرنا بدعت ہے۔ اسی کے ساتھ ملتے جلتے ایک سوال کے جواب میں نے فتویٰ اللہ کے توفیق سے جاری ہو چکا ہے، آپ یوٹیوب سے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جس کی عبارت کچھ اس طرح ہے، قراءۃ القرآن عبادۃ من العبادات البدنیۃ المحضۃ لا یجوز اخذ الاجرۃ علی قراءتہ للمیت ولا یجوز دفعها لمن یقرأ ولیس فیہا ثواب وحالۃ ھذہ ویأثم آخذ الاجرۃ ودافعها۔
یہ عبارت کا آپ فتویٰ اٹھائیں۔ قراءۃ القرآن عبادۃ من العبادات البدنیۃ المحضۃ لا یجوز اخذ الاجرۃ علی قراءتہ للمیت ولا یجوز دفعها لمن یقرأ وليس فيها ثواب والحالۃ هذه ویاسم آخذ الاجرۃ ودافعها، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا محض بدنی عبادت ہے، میت کے لیے قرآن خوانی پر اجرت لینا اور دینا جائز نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ اس حالت میں تو اجرت لینے اور دینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ مجھے یاد آئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، قرآن خوانی پر اجرت لینا اور میت کو بزعم خود اس کا ثواب پہنچانا درست نہیں، کیونکہ کسی ایک امام سے بھی یہ چیز منقول نہیں، بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو شخص حصول زر کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے ثواب نہیں ملتا۔ جب پڑھنے والے کے لیے ثواب نہیں تو پھر میت کو کس چیز کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے؟ اصولی بات یہ ہے، عبادات توقف اور احتیاط پر مبنی ہے، عبادات توقف اور احتیاط پر مبنی ہے۔ جب تک شرعی دلیل سے مشروعیت ثابت نہ ہو اس وقت تک عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر دین میں کوئی نیا کام کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ نیا کام مردود ہے۔ کیا ہے؟ نیا کام مردود ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی ایسا عمل اس کے کرنے والے کی طرف لٹا دیا جاتا ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اور یہ کام قرآن خوانی برائے ایصال ثواب جس کے متعلق یہ فتویٰ پوچھا گیا ہے، اپنا سوال کیا گیا ہے، ہمارے علم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ایک صحابی سے بھی اس کا ذکر کرنا ثابت نہیں۔ سن لو اچھی طرح، بہترین راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے گئے بدعات ہیں۔ اللہ اکبر، ہر قسم کی خیر، بھلائی اور نیکی خلوص نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ لقمان کے اندر، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط گڑھا سہارا تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا سورۃ البقرہ میں، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سنو، جس نے اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے کیے جانے والا عمل میں شر ہی شر ہے۔ اور آخری بات کا جواب یہ ہے کہ میت کے گھر یا کسی اور جگہ 3 روز یا اس سے زائد تعزیت کے لیے بیٹھنا اور میت کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جی اگلا سوال۔
اللہ اکبر اللہ۔ قبرستان میں جو بدعت بدعات کی جاتی ہیں ان کے متعلق وضاحت فرما دیں، اور سوالوں پر سوال آ رہے ہیں۔ یہ مسافت قصر کے حوالے سے بھی سوال ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح یہ سوال ہے کہ نصیحت اور پرہیز کے متعلق بھی کچھ بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، بدعت کا لغوی معنی نیا یا انوکھا پن ہے، اور دین میں ہر اس قول، فعل یا عقیدے کو بدعت کہیں گے جو شریعت کے مخالف ہوں۔ پس جنازے کے متعلق مروج چند بدعات جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ان سے بچنا چاہیے۔ یعنی میت کو غسل دیتے وقت اور جنازے کے ساتھ چلتے وقت بلند آواز سے ذکر کرنا، یعنی کلمہ شہادت۔ جنازے کے ساتھ سست روی سے چلنا، جبکہ سنت کے مطابق تیز تیز چلنا چاہیے۔ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اذان اور اقامت کہنا، یہ بھی بدعات میں ہے۔ قبر کے پاس صدقہ کرنا بدعت ہے۔ اہل میت کی طرف سے 3 روز تک لوگوں کی کھانے سے ضیافت کرنا۔ اہل میت کی طرف سے پہلے 7ویں 40ویں روز اور برسی کے موقع پر ضیافت کا اہتمام کرنا، یہ سب بدعات ہیں جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں۔ اہل میت سے وفات کے بعد پہلے جمعرات کو کھانا وصول کرنا بدعت ہے۔ اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت قبول کرنا بدعت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے کوئی مال وغیرہ وقف کر کے وقف کرنے والے کی روح کو ثواب پہنچانے کی نیت رکھنا بدعت ہے۔ سمجھ آگے نا جی؟ فوت شدگان کے لیے ان پر قرآن خوانی کرنا بدعت ہے۔ نمازی کی طرح ہاتھ باندھ کر قبر کے سامنے کھڑے ہونا بدعت ہے۔ مردوں کے لیے یا ان کی روح کے لیے فاتحہ پڑھنا بدعت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو زائرین کے واسطے سے سلام پہنچانا بدعت ہے۔ میت کے لیے قرآن خوانی کرنے والے کو اجرت دینا بدعت ہے۔ قبر کے پاس قبولیت کی امید سے دعا کرنے کا ارادہ کرنا بدعت ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی زیارت کے لیے سفر کرنا بدعت ہے۔ قبروں پر سنگ مرمر یا لکڑی کی تختیاں لگانا بدعت ہے۔ قرآن مجید و صحف کو قبرستان لے جانا اور میت پر پڑھنا بدعت ہے۔ انبیاء علیہم السلام، صالحین اور دیگر لوگوں کی قبروں کا طواف کرنا بدعت ہے۔ قبر کے پاس یا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا قصد کرنا بدعت ہے۔ وہاں ذکر قرات اور دعا کا قصد کرنا بدعت ہے۔ دعا و عبادات میں مردوں کا وسیلہ پکڑنا بدعت ہے۔ قبر کو بلند کرنا بدعت، اس پر عمارت تعمیر کرنا بدعت اور اسے چونا گچ کرنا بدعت، قبر پر میت کا نام اور تاریخ وفات تحریر کرنا بدعت ہے۔ میت کو مسجد میں دفن کرنا یا قبر پر مسجد تعمیر کرنا بدعت ہے۔ قبروں کے پاس یا ان کی طرف نماز پڑھ کر انہیں مساجد کی حیثیت دینا بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی کون کون سے بدعت آپ کو شمار کرواؤں؟ ہاں جی، اہل مدینہ کا مسجد نبوی میں ہر دفعہ جاتے اور آتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرنا، آپ کا وسیلہ پکڑنا یا اللہ کو آپ کی قسم دینا یا در الہی چھوڑ کر آپ سے مدد طلب کرنا بدعت ہے۔
آپ کی قبر مبارک کو چھونا، بوسہ دینا اور اس کا طواف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حجرہ کی طرف منہ کر کے اپنے لیے دعا کی غرض سے دیر تک کھڑے رہنا بدعت ہے۔ میت پر قرآن مجید رکھنا بھی بدعت ہے۔ نہایت خشوع کے ساتھ قبر کی طرف منہ کر کے حالت نماز کی طرح دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا بدعت ہے۔ فوت شدگان سے شفاعت طلب کرنا بدعت ہے، خواہ وہ انبیاء ہی سے کیوں نہ ہو۔ تلاوت اور ذکر کرنے کے لیے قبر کے پاس بیٹھنا بدعت ہے۔ ہر نماز کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے آپ کی قبر کا قصد کرنا اور شرعی اذکار چھوڑ دینا بدعت ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور مسجد قباء کے سوا دیگر مساجد اور مزارات کا قصد کرنا بدعت ہے۔ زیارت کرانے والوں کا زائرین کی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بلند آواز سے ذکر و اذکار اور دعائیں کرنے کی تلقین کرنا اور زائرین کا انہیں بلند آواز سے دہرانا بدعت ہے۔ قبروں پر چراغاں کرنا اور پردے لٹکانا بدعت ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے کوئی دن مخصوص کرنا بدعت ہے۔ قبروں پر پھول اور پودے اگانا بدعت ہے۔ عطر سے میت کی پیشانی پر کلمہ اخلاص لکھنا بدعت ہے۔ میت کے ساتھ کفن میں قرآن آیات رکھنا بدعت ہے۔ حاضرین سے میت کے بارے میں نیکی اور بھلائی کی شہادت لینا اگرچہ وہ اسے نہ جانتے ہوں بدعت ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والے بعض لوگوں کا بلند آواز سے وحیدوہ 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 کلمہ شہادت کہنا اور اس کے جواب میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کہنا، میت کو دفن کرنے کے بعد شہادتین پکارنا بدعت ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں کہ اس کی دلیل میں پیش کی جانے والی حدیث ضعیف ہے۔ 3 روز تک تعزیت کے لیے اجتماع کرنا اور تعزیت کے لیے گلے لگ کر رونا، قبر پر قرآن خوانی کرنا، میت کے لیے غسل کی جگہ دھونی رکھنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ جس جگہ میت کو غسل دیا جاتا ہے 3 روز تک وہاں میت کی روح چکر لگاتی ہے بدعت ہے۔ جس چادر سے کفن ڈھانپا جاتا ہے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحریر کرنا بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موٹی موٹی چند بدعات ہیں جو میں نے آپ کو شمار کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال ہے کہ نصیحت اور پرہیز کے متعلق بھی کچھ وضاحت فرما دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، فرمان الہی، ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز علماء کے بیانات کی بنیاد پر، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین کی خالص تعلیمات یعنی اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہوں اور بدعات و خرافات سے سختی سے اجتناب کریں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان و برہان نازل نہیں فرمائی۔ اسی طرح کتاب و سنت سے تمسک اختیار کرنے اور بدعات و خرافات سے کنارہ کش ہونے سے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور انسان دنیا و آخرت کی شقاوت و بد نصیبی اور محرومی سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی بھلائی، خیر اور نیکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر موقوف ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہر قسم کی شر اور برائی پر منتج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، مصافحت کثر والا جو سوال تھا وہ کدھر ہے؟
ہاں جی، یہ ہے مسافت قصر کے چند احکام بیان کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ یہ سورۃ النساء میں آیت موجود ہے، غالباً 101 نمبر ہے۔ جب تم سفر کرو تو نماز قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ المتوفی 728 ہجری فرماتے ہیں کل اسم لیس لہ حد فی اللغۃ ولا فی الشرع فالمرجع فیہ الی العرف فما کان سفرا فی عرف الناس فہو السفر الذی علق بہ الشارع الحکم۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ 40 پر یہ عبارت موجود ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ کل اسم یا کل اسم لیس لہ حد فی اللغۃ ولا فی الشرع فالمرجع فیہ الی العرف فما کان سفرا فی عرف الناس فَهُوَ السَّفَرُ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ الشَّارِعُ الْحُکْمَ، یعنی جس لفظ کی لغت یا شرع میں کوئی حد مقرر نہ ہو تو اسے عرف کے مطابق لیا جائے گا۔ پس جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے، شاہرے نے بھی اسی پر مسافت قصر کا حکم لگایا ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی لأسافر الساعة من النہار فأقصر یعنی الصلاة۔ انی لأسافر الساعة من النہار فأقصر یعنی الصلاة۔ کیا معنی ہوا کہ میں دن کا کچھ حصہ سفر کروں تو نماز قصر کر لیتا ہوں۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ اپنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مصنف ابن ابی شیبہ 8139، المحلہ لابن حزم جلد نمبر 3 صفحہ 199، وسندہ صحیح۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 567۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی فرماتے ہیں لو خرجت میلا کسرت الصلاۃ، لو خرجت میلا کسرت الصلاۃ، اگر میں 1 میل تک سفر کروں تو نماز قصر کرتا ہوں۔ المحلہ لابن حزم جلد نمبر 3 صفحہ 199، وسندہ صحیح۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرے محترم بھائیوں؟ ہاں جی، تو فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 567۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بسند صحیح 4 برد۔ 4 برد والا کتنا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ چلو سن لو، یعنی بسند صحیح 4 برد 48 میل پر قصر کرنا ثابت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 4 برد سے کم پر قصر نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن حرملہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سألت سعید بن المسیب اقصر الصلاة وافطر فی برید من المدینہ قال نعم۔ المحلہ لابن حزم جلد نمبر 3 صفحہ 200، وسندہ حسن۔ کیا کہتے ہیں؟ سألتو، میں نے سوال کیا، کس سے بلا؟ سعید بن المسیب، کہ میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا اقصر الصلاة وافطر فی برید من المدینہ،
پوچھا کیا میں مدینہ سے ایک برید یعنی 48 میل سفر پر نماز قصر کر سکتا ہوں اور وَأُفْطِرُ فِي بَرِيدٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ اور روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو اس کا حوالہ بھی وہی ہے، المحلل ابن حزم جلد نمبر 3 صفحہ 200 وسند حسن، سند اس کی حسن ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا اسناد کشم سے، یہ جو سند ہے نا سورج کی طرح روشن اور واضح ہے۔ صحیح مسلم 691 میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کا تعلق قصر کے ثبوت سے ہے، نہ کہ مسافت کی تحدید سے۔ حافظ خطابی رحمہ اللہ المتوفی 388 ہجری فرماتے ہیں انی لأعرف احدا من الفقہاء یقول بہ، یعنی میں نہیں جانتا کہ کوئی فقیہ اس 3 فرسخ اقل مسافت کا قائل ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ معالم السنن جلد نمبر 1 صفحہ 261۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ المتوفی 751 ہجری فرماتے ہیں لم یحد صلی اللہ علیہ وسلم لأمتہ مسافتا محدودتا للقصر والفطر بل اطلق لهم ذلك فی مطلق السفر والضرب فی الارض کما اطلق لهم التیمم فی کل سفر۔ وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْهُ مِنَ التَّحْدِيدِ بِالْيَوْمِ أَوِ الْيَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ فَمَا يَصِحُّ عَنْهُ مِنْهَا شَيْءٌ البتہ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ یہ عبارت دوبارہ سن لیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یحد صلی اللہ علیہ وسلم لأمتہ مسافتا محدودتا للقصر والفطر بل اطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الارض كما اطلق لهم التيمم في كل سفر۔ واما ما يروى عنه من التحديد باليوم او اليومين او الثلاثه فلم يصح عنه منها شيء البتة والله اعلم۔ یعنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نماز قصر کرنے اور روزہ چھوڑنے کے لیے کوئی مسافت متعین نہیں کی، بلکہ اسے ہر اس سفر کے لیے مطلق رکھا ہے جسے سفر کہتے ہیں، جیسا کہ ہر سفر کے لیے تیمم کو مطلق رکھا ہے۔ جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1، 2 یا 3 دن یعنی مدت قصر کی تحدید وارد ہوئی ہے، ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں، واللہ عالم۔ یعنی زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 463۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ 1420 ہجری فرماتے ہیں قد دلت هذه الآثار على جواز القصر في اقل من المسافة التي دل عليها الحديث وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم فإن السفر مطلق في الكتاب والسنة لم يقيد بمسافة محدودة۔ اللہ اکبر۔ الفاظ دوبارہ سن لیں۔ قد دلت، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ البانی رحمہ اللہ 1420 ہجری۔ قد دلت هذه الآثار على جواز القصر في اقل من المسافة التي دل عليها الحديث وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم فإن السفر مطلق في الكتاب والسنة لم يقيد بمسافة محدودة۔ یہ آثار دلالت، یہ آثار
دلالت کرتے ہیں، قد دلت هذه الاثار، یہ آثار دلالت کرتے ہیں کہ حدیث میں جس مسافت کا ذکر ہے اس سے غم مسافت پر بھی قصر جائز ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فہم ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں سفر کو مطلق بیان کیا گیا ہے، کسی محدود مسافت کی قید نہیں لگائی گئی۔ الصحیحہ جلد نمبر 110۔ تو میرے محترم بھائیوں، شریعت میں قصر کے لیے مسافت کی حد متعین نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ایمان پر چھوڑا ہے کہ وہ اس سے ڈر کر کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مریض کے لیے بخار کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے کہ وہ کب روزہ رکھے اور کب روزہ چھوڑے گا، کب نماز با جماعت ادا کرے گا اور کب با جماعت ادا نہ کرے، وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کرے گا کہ اب وہ کس حالت میں ہے۔ اسی طرح سفر میں قصر کی حد متعین نہیں، جسے عرف میں سفر کہتے ہیں، تو اس میں قصر جائز ہے، خواہ وہ 5-6 کلومیٹر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، اور کوئی سوال ہے تو پیش کرو۔ بس وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج کے پروگرام کی مکمل آڈیو ویڈیو آپ کو الربانی میڈیا سروس پاکستان کے چینل پر مل جائے گی۔ اسی طرح آج کی گفتگو بندہ ناچیز کے چینل پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکیں گے، اور تمام احباب جو گرد و نواح مضافات سے چل کر آئے ہیں، میں سبنا کی طرف سے دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں گزارش کرتا ہوں یہ کتاب و سنت کی صدائیں اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات جو ہے آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوسرے تمام اہل ایمان موحد مسلمان بھائیوں تک بھی یہ کتاب و سنت کا پیغام پہنچائیں۔ نہ جانے کون اللہ کا بندہ اور کون اللہ کی بندی کتاب و سنت کی شرعی ہدایات اور نصوص سن کر خود بھی عمل کرے اور اس کے دل میں دین کی کوئی شمع روشن ہو جائے اور وہ اس پر عمل کرے، اللہ میری اور آپ کی آخرت بہتر بنا دے گا۔ تو اس وجہ سے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں جی، یہ عارضی زندگی ہے، میں نے اور آپ نے اس جہان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا ہے۔ دیکھیں نا، علاج تو بندہ کرواتا ہی ہے، لیکن حلال چیزوں سے علاج کروائے نا، تو حرام چیزوں سے یا غیر شرعی آوازوں کے ذریعے علاج کرانا بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، لا تداووا بحرام، حرام چیز سے علاج نہ کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، مریض کی عیادت کرنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، تو اس پر آپ خود بھی عمل فرمائیں اور اس کتاب و سنت کے پیغام کو تمام مسلمان بھائیوں تک علماً علمہ ینتفع بہ کے تحت سب بھائیوں تک اس پیغام کو پھیلائیں، اور تمام بھائی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔